ان دو بندوں کے پائے کا نہ کوئی عالم دین ہے نہ کوئی ہسٹورین ہے. نمبر 1 ڈاکٹر یوسف القرضاوی, مفتی اعظم قطر, 90 سال عمر ہے ان کی, ٹھیک ہے جی. ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. اسلام میں حلال و حرام ان کی کتاب ہے جو سعودیہ میں آخری سالوں میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے, جدید سائنسی جو اس وقت فقہی مسائل آ رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک, باقی لوگ تو صرف ان کی باتیں کوٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر یوسف القرضاوی جا کے گوگل میں لکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بڑی چیز ہے. وہ کنسلٹنٹ ہے اس عمر سیریز کا. مفتی اعظم قطر الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا تھا. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے امام کعبہ نے آنا تھا, کیونکہ شاہ فیصل ایوارڈ سب سے پہلا مولانا مودودی کو ملا ہے, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اب کچھ عرصہ پہلے ملا. پہلا شاہ فیصل ایوارڈ کس کو ملا؟ مودودی صاحب کو. امام کعبہ بھی اپنے لیے آنر سمجھتا تھا کہ میں مودودی صاحب کا جنازہ پڑھاؤں. 1979 میں وہ آ نہیں سکے. پیچھے اب مسئلہ ہو گیا کہ کس بندے کو کھڑا کریں, کیونکہ وہ مودودی صاحب کی شخصیت بہت بڑی, اور ادھر بھی یہ آپ جنید جمشید اور باقی لوگوں کے کلثوم نواز کے جنازے دیکھ رہے ہیں نا. سر یہ آج کے جنازے ہیں, مودودی صاحب کی ذرا ویڈیو دیکھیں جنازے کی. محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. میں جناح صاحب کا نام ذرا احتراماً اس حوالے سے لے رہا ہوں, ادروائز ان سے بھی بڑا جنازہ ہوا ہے مودودی صاحب کا. قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے. ابھی اس کی ویڈیوز بلیک اینڈ وائٹ رکھی ہوئی ہیں, آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ. اتنا بڑا جنازہ پاکستانی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا. یوسف القرضاوی نے پڑھایا تھا, کیونکہ وہ مودودی صاحب کو اپنا استاد بھی مانتے تھے. ایون یوسف القرضاوی اپنی کتابیں لکھتے ہیں, الاستاذ لکھتے ہیں الامام مودودی. مودودی صاحب تسی تے بے قدرے ہو نا, میں تو خیر قدر کیتی ہے. یوسف القرضاوی